إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کا مقصد توجہ کے ساتھ سننا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی بھولی ہوئی چیز انسان کو یاد آ جائے، لیکن خطبے کے دوران موبائل دیکھنا یا اس طرح کی حرکات کرنا یہ خطبے کے منافی بھی ہے اور اس سے اجر بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. بھائیو، دوستو، بزرگو، سن ہجری شروع ہو چکا ہے. گویا کہ ہماری زندگی سے 1 سال اور کم ہو گیا ہے. ہم قبر کے زیادہ قریب ہو چکے ہیں. لوگ خوشیاں مناتے ہیں سالگرہ کہ جناب اتنی عمر ہو گئی. دراصل میرے بھائی، عمر بڑھتی نہیں، عمر کم ہوتی ہے. اس لیے کہ زندگی کا بیلنس کم ہو رہا ہے. اس لیے سال نو کے موقع پر ہمیں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا حساب کرنا چاہیے. دنیا میں اصول ہے، کاروباری لوگ ہر روز ماہانہ سالانہ کلوز اپ کرتے ہیں، کیا پرافٹ آیا، کیا نقصان ہوا. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ پچھلے سال کون کون سے ہمارے اعمال میں کوتاہیاں ہوئیں، کہاں کہاں اللہ کی ناراضگیاں ہم نے مول لیں، اور اللہ ذوالجلال سے تجدید عہد کر کے، سچی توبہ کر کے نئے سال کو شروع کرنا چاہیے. اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ذرا غور تو فرمائیے کہ گزشتہ سال کتنے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ تھے، آج ہمیں نظر نہیں آتے. آئندہ سال پتہ نہیں ہم بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ماضی کو دیکھیں اور اللہ ذوالجلال سے عہد کریں، وعدہ کریں
اور ان گناہوں کو ترک کر دیں جو پہلے کرتے تھے، اور وہ نیکیاں جو پہلے کرتے تھے ان میں زیادہ سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ انہیں باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو دوستو، ماہ محرم سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت سے ہے، اور اس کا تقرر سن 17 ہجری میں سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، جب حضرت ابو موسیٰ اشعری جو یمن کے گورنر تھے انہوں نے عرض کیا، حضرت آپ کے خط آتے ہیں مگر ان پر کوئی تاریخ وغیرہ نہیں لکھی ہوتی۔ سن ہجری سے پہلے دنیا میں مختلف سنین رائج تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی کہ واقعہ ہجرت سے اس کی ابتدا کی جائے، اور محرم سے اس کی ابتدا کی گئی، کیونکہ 13 نبوت کے ذوالحجہ کے وسط میں بیعت عقبہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ طے کیا گیا۔ اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ محرم کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ حرمت والے مہینے آ جاتے، لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت ختم ہو جاتی، اور لوگ انتظار کرتے کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہوں گے پھر دیکھا جائے گا۔ مگر آج ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں اپنے عربی مہینوں کا، ہجری مہینوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اولادوں کو تو سوائے انگریزی مہینوں کے اور آتا ہی کچھ نہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہے، حالانکہ اسلام نے بھی اس قدر کو باقی رکھا کہ ان کی حرمت کو بحال رکھا۔ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کیا معنی؟ گناہ سے دور رہو، کیونکہ گناہ ہر حال میں گناہ ہے، اللہ ذوالجلال کی نافرمانی ہے، لیکن ان مہینوں میں گناہ کا وبال زیادہ ہو جاتا ہے، نیکیوں کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ محرم کا مہینہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے الافضل ہیں؟ فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ سب مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اس کی عزت کو زیادہ کرنے کے لیے اسے شہر اللہ کا مہینہ کیا تھا۔ لہذا اس مہینے میں نفلی روزے کثرت سے رکھنے چاہیے، اور خاص طور پر یوم عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ۔ فرمایا یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ ذوالجلال سے امید ہے کہ یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، یوم عاشورہ کا روزہ اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں بھی مشرکین مکہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، مگر جب رمضان کی فرضیت ہوئی آپ نے فرمایا جو چاہے رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، دیکھا یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے، اس کی تعظیم کرتے، اس دن کو جشن کا دن بناتے۔ آپ نے پوچھا کیوں اس دن کو روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، فرعون کو غرق کیا، ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔
فرمایا ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، صحابہ کو حکم دیا، مگر بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب یہود تو اس دن کی بڑی عزت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن من التاسع لاصومن التاسع، اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں صوم یوم عاشورہ خالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، اور ایک حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں۔ فرمایا یہود کی مخالفت کرو، عاشورہ سے ایک دن 9-10 کا روزہ رکھو، اور 9-10 کا نہیں رکھ سکتے تو 10-11 کا رکھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، چاہیے تو یہ تھا کہ اس دن روزہ رکھا جائے، مگر ہمارے ہاں کیا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کی حرمت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، حالانکہ دین ان سے پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ ان کا سانحہ شہادت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال بعد پیش آیا، اور اسلام میں ایسا کوئی تصور ہی نہیں کہ شہادتوں پر جشن منائے جائیں یا سوگ منایا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کئی واقعات پیش آئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بڑی ہی دردناک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی لاش پر آئے، صحابی فرماتے ہیں آپ اس طرح رو رہے تھے جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ نے مجھے کفار پر غلبہ دیا تو میں ان کے 50 لوگوں کا اسی طرح مسلح کروں گا جس طرح انہوں نے میرے چچا کے ساتھ کیا، مگر اللہ نے منع فرما دیا۔ باپ نے کوئی سوگ کا دن نہیں منایا، نہ ہی ہر سال حضرت حمزہ کے سوگ میں کوئی اس طرح کا جشن کیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت، بے شمار شہادتیں ہیں۔ اگر ہم شہادتوں کو گننا چاہیں تو پورا سال ہی کوئی مہینہ باقی نہیں رہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن صحابہ کے بارے میں بڑا ہی سخت تھا۔ فرماتے ہیں انس جس دن آپ داخل ہوئے اس دن سے روشن دن مدینہ میں نہیں دیکھا گیا، مگر جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن سے زیادہ سیاہ دن ہم نے نہیں دیکھا۔ ایسے معلوم ہوا جیسے مدینہ سیاہ ہو چکا، مگر صحابہ کرام نے آپ کی وفات کا دن نہیں منایا۔ نہ ہی اسلام میں کوئی میلاد ہے، نہ ان کی وفات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بعد کی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ رمضان محرم آیا، سوگ شروع ہو گیا، حتیٰ کہ بعض لوگ اس دن ان محرم کے دنوں میں نہ کوئی شادی کرتے ہیں نہ کوئی تقریب کرتے ہیں۔ یہ سوگ کا مہینہ ہے۔ بھائی اگر یہ سوگ کا مہینہ ہے تو سفر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، ذوالحجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو پھر کس مہینے میں سوگ مناؤ گے؟ لوگ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، نوحہ کیا جاتا ہے، چہروں کو مار کر زخمی کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ہمارے لوگ بھی سبیلیں لگاتے ہیں۔ چاہیے تو روزہ رکھنا، سنت روزہ ہے، مگر یہ کھانے پینے کے دن بنائے گئے ہیں، سیاہ کپڑے پہنے جاتے ہیں، ماتم کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے وقت رخسار پیٹے، واہ ویلا کرے زمانہ جاہلیت کی طرح۔ لیکن اس میں سب کچھ ہوتا ہے، لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ننگے پاؤں ہوتے ہیں، ہنڈیا برتن جو ہیں زیور زینت ختم کر دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اسلام میں اس طرح کا کوئی سوگ نہیں۔ اسلام میں سوگ صرف 3 دن کا ہے، اور عورت کا خامد فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن اس کا سوگ ہے، بس
اس کے علاوہ کوئی سوگ نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ان دنوں میں لوگ وہ تو کالے لباس پہنتے ہیں، ہمارے لوگ سبز لباس پہنا کر بچوں کو حسین کا منگتا بنا کر لوگوں کے گھروں میں بھیجتے ہیں۔ کوئی سبیلیں رہا ہے، کوئی کجیاں ٹھوٹیاں بھر رہا ہے، کوئی قبرستان میں اگر مٹی ڈالنی ہے ضرورت ہے تو ڈالی جائے، مگر محرم میں لوگ قبروں کی جا کر لیپا پوتی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں خرافات ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ان دنوں میں خوب نمک مرچیں لگا کر واقعہ کربلا کی جھوٹی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو سناتے ہیں، خود روتے ہیں، رلاتے ہیں۔ اسلام میں ایسی چیز نہیں ہے۔ 352 ہجری میں معز الدولہ جو مصر کا حاکم تھا، اس نے تمام لوگوں کو حکم دیا 10 محرم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں دکانیں بند کرو، ماتمی لباس پہنو، عورتیں بال کھول کر چہرے سیاہ کر کے ماتم کریں۔ اس وقت سے یہ چیزیں شروع ہوئیں، اور ہندوستان میں سب سے پہلے تعزیہ تیمور لنگ لایا، اس کے بعد آگے کام شروع ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان خرافات سے بچائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں اس دین پر قائم رکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے گئے، جس میں کوئی اس طرح کی نہ خرافات ہیں نہ ہی رونا پیٹنا ہے۔ اسلام تو صبر کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، مالوں میں کمی دے کر، جانوں میں کمی دے کر، لیکن فرمایا خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ مصیبتیں آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، صحابہ پر بھی، مگر انہوں نے صبر کر کے دکھلایا۔ اسلام صبر کا حکم دیتا ہے، اسلام اس طرح کی خرافات کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو دے کر گئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، ان دنوں میں جہاں اور ساری خرافات ہوتی ہیں وہاں ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام جن کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑے، جنہیں اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے جن کو چن لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، انہیں سب و شتم کیا جاتا ہے، انہیں برا بلا کہا جاتا ہے، حالانکہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر صحابہ اس واقعہ سے پہلے کئی سال پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے، ان کا اس واقعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں شہزادے سیدنا حسن اور سیدنا حسین، فرمایا جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شدید محبت کرتے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بھی بتلا دی گئی تھی کہ آپ کے اس بیٹے سیدنا حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور زمین بتا دی تھی کہ اس کا نام کربلا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ
دنیا کے خاندانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اور آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات، پھر آپ کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہے۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے صحابہ کرام پر تبرہ کیا جائے، جنہوں نے اپنا جان، اپنا مال، ہر چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی۔ میرے بھائیو دوستو، ان کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے، قرآن کریم بھرا پڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، فرمایا لا تسبوا صحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہب ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا۔ فرمایا میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، ان میں کوئی شخص تم میں کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، لیکن ان میں ایک مد کے برابر، آدھے مد کے برابر 250 یا اس سے بھی کم گرام خرچ کرے تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے لا تسبوا صحابہ محمد، رسول اللہ کے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ فرمایا لمقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، فرمایا ان کا ایک گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا تمہاری ساری عمر کے اعمال سے افضل ہے۔ بلکہ فرمایا دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں خیر من عمل احدکم 40 سنہ، 40 سال کے تک کوئی تم نیک اعمال کرتے رہو، ان کا ایک گھڑی رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنا تمہارے 40 سال کے عملوں سے افضل ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام کے تمام ثقہ ہیں، تمام کے تمام عدول ہیں، تمام کے تمام جنتی ہیں، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، فرمایا اللہ ان پر راضی اور وہ اللہ ذوالجلال پر راضی، فرمایا یہ اللہ کا گروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بشارتیں سنائیں۔ میرے بھائیو دوستو، میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے، ہم اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ ہمیں معاف کرنے والے ہیں۔ تو کیا اگر صحابہ کرام سے بشری تقاضا سے کوئی بات ہوئی تو وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتے تھے؟ مانگتے تھے۔ پھر میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ملے گی، تو کیا رسول اللہ کے ساتھیوں کو نہیں ملے گی؟ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے لوگوں، صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے ہمیں حکم دیا امرنا بالاستغفار لہم، کہ ان کے لیے استغفار کرو۔ حکم قرآن کریم میں ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ استغفار کا حکم دیا، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتَلُونَ، وہ اللہ جانتے ہیں، وہ عالم الغیب ہیں کہ ان سے خطائیں ہوئیں گی، ان سے آپس میں ناراضگیاں بھی ہوں گی، اللہ جانتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ ذوالجلال نے ہمیں ان کے لیے مغفرت کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارتیں دیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ اگر یاد رکھنا چاہیے، اگر کسی کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی میل ہے، اسے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اسے اللہ ذوالجلال سے معافی مانگنی چاہیے کہ وہ کتنے عظیم الشان لوگ تھے جنہیں رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حکم سے جنہوں نے جہاد کیا، اللہ کے دین کو بلند کیا۔ اللہ ذوالجلال ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة۔
اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں اور آپ کے صحابہ کرام کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے ہمارے بہت ہی عزیز اور معزز ساتھی محترم بھائی جمیل صاحب کے بارے میں سنا تھا وہ بیمار ہیں اللہ ذوالجلال انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا کل پاکستان میں ہمارے بہت ہی محترم ساتھی اور عزیز قاری عصمت اللہ صاحب جن کا تعلق ضلع گجرانوالہ کے قلعہ دیدار سنگھ کے ساتھ ہے ان کا انتقال ہوا اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرمائے بہت بڑے عالم تھے خطیب تھے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرما کر انہیں جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ اس عالم اسلام پر رحم فرما جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا اللہ مسلمانوں کی مالوں جان عزتوں کی حفاظت فرما اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.